تو اس حدیث میں جو ڈسکرپشن ہے اس کو بھی سن لیجئے، اور چند چیزیں جو اس بارے میں آپ کو مجھے فائدہ دے سکتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دیوس وہ آدمی جسے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں غیرت اور حمیت نہ ہو، ایسے بھائی، باپ اور خاوند جو اپنے اہل و عیال کی عفت و عصمت کا محافظ بننے کی بجائے اپنی عورتوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں۔ اور اگر اس کو آپ ڈکشنری سے دیکھیں تو دال یا تھا اس کا روٹ ہے، دیوس کہتے ہیں اس کو، رجل دیوس، رجل لا یغار علی اہلہ ولا یخبل، جو اپنی عزت کے معاملے میں غیرت نہ رکھتا ہو، جس کی شرم ختم ہو چکی ہو اور بے غیرتی اس کا مزاج بن گئی ہو، اسے اپنے گھر والوں کی برائی پر شرم نہ آتی ہو۔ یہ سب آپ خود بھی جا کر یہ لفظ کھولیے ڈکشنری میں تو دیکھ سکیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بھولے ہوئے الفاظ موتیوں کے، کہہ لیجئے کہ موتیوں کی لڑی ہوتی ہے، آپ وہی لفظ بولتے تھے جہاں جس لفظ کی ضرورت تھی۔ پھر اسی طرح سے دا سیدی سدسن دیسن دیاستن فہو دیوسن فقد الغیرت والخبل، یعنی دیوس لفظ ہے نرم ہونے والا، آسان ہونے والا، کیونکہ وہ اپنی عزت اور غیرت کے معاملے میں غیروں کے لیے نرم اور ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ لبرل فادر، انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ، یہ مثالیں ہیں۔ اس کو انگلش میں اگر آپ دیکھ لیں تو اور جو لفظ ہیں وہ تو میں بول بھی نہیں پا رہی، آپ خود جا کے پڑھیے، کیونکہ یہ علم کی محفل ہے۔ میں یہاں صرف ایک خاص حد تک آپ کی مدد کر سکتی ہوں، اور ڈکشنری سے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کسی خاص سوچ کے ساتھ نہ جوڑ دے کہ کون کس کی بات کرتا ہے اور کیا ہے۔ یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں، پہلے اللہ کے نبی کی بات لی، کیونکہ قرآن پاک کی ڈکشنری قرآن ہے، قرآن پاک کی ڈکشنری حدیث ہے۔ حدیث سے کاٹ کر اگر آپ نے قرآن کو سمجھا تو آپ تو کوئی ایک کانسیپٹ نہ سمجھ سکیں گے، نکاح کا طریقہ تک تو نہیں ہے قرآن پاک میں۔ اور پھر ہم نے اللہ کے نبی کے بولے ہوئے لفظ کو زبان کی ڈکشنری سے سمجھ لیا، تاکہ کوئی اس کو مسلمانوں کا مسئلہ نہ سمجھے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اس لفظ کو ڈالے گا تو ایک ایسا باپ دکھے گا جس کو اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کی برائی چبھے نہ، اور وہ ایسے لاڈلے بچے پال رہا ہے کہ جو بچے ماں سے زیادہ باپ سے خوش ہیں، کیونکہ ابو کچھ کہتے نہیں، اور بڑے جوش سے مائیں کہتی ہیں میرے میاں کو تو غصہ ہی نہیں آتا، ان کا تو پتا مارا گیا۔ تو یاد رکھیے، خلاف شریعت چیز کو دیکھ کر پتے کا مرنا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں۔ کوشش کرتی ہوں کہ آج کوئی لفظ ایسا زبان سے نہ نکل جائے کہ جس سے آج کے دور کا یہ اتنا بڑا فتنہ کہ جس نے کرونا وائرس سے بھی بہت زیادہ نقصان کیا، اور یہ وہ فتنہ ہے کہ جو آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں آیا تو کیا ہو گیا۔ حدیث کے ساتھ ذرا چند جملے ہیں، ان کو سن اور پڑھ لیجئے۔ مسلم کی روایت 152، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، شعبۃ من الایمان، برانچ آف ایمان ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر 4 سوال ہر ایک صرف اپنے لیے سوچے۔ آج ایک مسلمان باپ بیٹی کو کس حال حلیے میں باہر لے کر جاتا ہے؟ دلہن کو دوسروں کے سامنے کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ بھائی بہن اکٹھے کیسی فلمیں دیکھتے ہیں؟ اور شوہر بیوی کو سجا سنوار کر کیسے باہر لے جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال آپ کے لیے ہیں جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ واللہ ان سوالوں کو کسی ایسے باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر کے سامنے مت رکھیے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا، جس کی زندگی میں ابھی تک یہ کتاب کھلی نہیں۔ یہ تو کتاب سے جڑے ہوئے ماں باپ کے لیے کویسچنیرین ہے آج۔ ڈونٹ بی ججمنٹل، ڈونٹ لک ایٹ ادرس۔ ہم اپنے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ دوا تو ہم کھا رہے ہیں، صحت تو ہمیں ہونی تھی۔ وہ تو بیچارے بھولے بالے غافلات ہیں، ان کا تک تو بس ایک کام کیجئے، علم کا چراغ دے دیں۔ وہ بھی اس بارے میں بہت خوبصورت طریقے سے آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو پارہ ہے نا، اصل میں اگر میں اس سارے کو جتنی بھی دفعہ دیکھ سکی اگر اس کو جمع کر دوں تو آپ کو اس پارے کے اندر 3 چیزیں نظر آنی چاہیے پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے۔ انشاءاللہ سورۃ نور کے شروع میں اس پہ بات کروں گی۔ ابھی تو ہم سورۃ مومنون پڑھنے والے ہیں، تو گھر کے سربراہ اور مردوں کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں اس بارے میں۔ باپ کی حیثیت سے باپ کی کیا ذمہ داری ہے، بھائی یا بیٹے کی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور شوہر کی حیثیت سے ایک مرد کا کیا حق ہے جو ایک عورت کو ماننا ہی پڑے گا۔ کوئی اپنے اوپر اس کو لے نہ لے، کسی کو یہ اچھا لگے نہ لگے، کوئی اس کو پسند کرے نہ کرے، یہ اس کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے کہ صرف بیٹیاں نہیں، بیٹے بھی۔
صرف بچے نہیں بچیاں بھی، کیونکہ دونوں ہی طرف سے بات جب بگڑتی ہے تو خرابی ہوتی ہے۔ اب آئیے سورۃ مومنون پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں 3 گروہوں کا تذکرہ پڑھا تھا۔ بالکل شروع میں متقین تھے جن کو ایمان والے کہا جا سکتا ہے، کفار کی بات تھی اور منافقین کی بات تھی۔ ترتیب کے لحاظ سے ہی جو وہاں ترتیب تھی وہ قرآن پاک میں 3 صورتوں میں آپ کو ملتی ہے، یعنی سورۃ المومنون، سورۃ الکافرون اور سورۃ المنافقون۔ آج اس سلسلے کی پہلی صورت آپ کے میرے سامنے ہے المومنون۔ یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک نقطہ ہے میرے آپ کے لیے کہ گول تو یہی ہے کہ ہم نے خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی مومنات اور مومنین بنانا ہے۔ اور سورۃ المومنون میں اگر حیا کے موضوع کو دیکھیں کہ حیا سے محرومی کا فتنہ اس صورت میں کہاں کہاں دکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس بارے میں اس ٹاپک کو چوز کیا گیا، تو آیت 5 میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں والذین ھم لفروجہم حافظون، فحش سے دور رہتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت 49 میں ہم دیکھیں گے کہ کتاب کا مقصد ہدایت پانا، کتاب سے دوری حیا سے محرومی کا موجب بنتی ہے۔ آیت 67 حیا سے محرومی اور فحاشی کے فتنے کی وجہ سے سامرن تہجرون کی کیفیت آتی ہے۔ یہ سامرن تہجرون کیا ہے؟ وہاں تک صبر کر سکیں تو ٹھیک ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس دور کے ڈرامے اور فکشن جو عربوں میں لفظ معروف تھے اللہ نے وہی استعمال کیے۔ آیت 78 کان، آنکھیں اور دل جیسی نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ حرام اور فحش کے کاموں سے ان کو دور رکھا جائے۔ آیت 98 شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کا حکم، کیونکہ شیطان فحش کی دعوت دیتا ہے۔ اور آیت 115 افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا بس تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار، بس خود کو ایک شو پیس بنا کر خود بھی اور دوسروں کو بھی خوش رکھ کے چلے جاؤ گے؟ تو حیا سے محرومی کے فتنے کا نتیجہ کہ انسانیت مقصد حیات سے غفلت پا رہی ہے۔ اسی طرح آگے جاتے جائیں گے تو سورۃ النور ہوگی، اس بارے میں پوری سورۃ المومنون ہے اور پوری سورۃ نور ہے، اور چند آیات سورۃ فرقان کی بھی ہیں۔ تو سورۃ نور کے حوالے سے ادھر ہی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت میں غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے رکھے گئے۔ اسی طرح سے آیت 19 تشیع الفاحشۃ، فحش کی تشہیر کی سزا دنیا اور آخرت میں اس کی سزا ہے، یعنی جو لوگ پبلسائز کرتے ہیں فحش کو۔ اور آیت 21 فحاشی کے راستے پہ چلنا دراصل شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ آیت 23 پاک دامن باحیا عورتوں پر تہمت لگانا لعنت اور عذاب کا موجب ہے۔ آیت 26 اللہ تعالیٰ کا قانون باحیا پاکیزہ مرد باحیا عورتوں کے لیے مغفرت اور رزق کریم کا انعام ہے، یعنی لائک مائنڈڈ پیپل لیو ٹوگیدر۔ اور آیت 34 27 61 اور 58 میں فحش دور کرنے اور معاشرے کی تطہیر کے اقدامات ہیں کہ کیسے معاشرے کو پاک کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پارے کے پڑھنے کے دوران ہی ہمارا ذہن بہت صاف ہوگا، ہم روشن خیال بنیں گے، ہم نیرو مائنڈڈنس اپنے اندر سے نکال دیں گے، تنگ نظری اور تعصب کے ساتھ اس موضوع کو نہیں بلکہ کھلے دل دماغ کے ساتھ سنیں گے۔ پورے پارے میں اس کے علاوہ جو حیا کے موضوع کے ساتھ ساتھ دوسرے ٹاپکس چلیں گے، وہ کیا ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ پانی کو واپس لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اس لیے پانی کو سوچ کے استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، رب سے مدد مانگنا، بھلائیوں میں سبقت لے جانا، اس کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ہم نے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر کرنا، برائی کو اچھے طریقے سے دور کرنا اور توبہ کر کے اصلاح کرنا، اور سب سے بڑھ کے کیا ہے کہ اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا سیکھیں گے۔ پھر ادھر دوبارہ شیطان کے قدموں کی پیروی کا تذکرہ ہوگا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، پاک دامنی اختیار کرنے کے طریقے سیکھیں گے، اور اللہ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے ایسے گھروں میں رہنا جن میں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سبق لینا سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا،
اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سیکھیں گے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر کریں گے، دعا کر کے ٹیکسٹ کے ساتھ چلتے ہیں کہ اللہ یہ سارے کام ہمارے لیے تو آسان کر دے۔ دیکھیے یہ ربانی نصیحتیں ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے اس کو سنتے پڑھتے وقت اپنے آپ کو جتنا خوش قسمت سمجھ سکیں کریے۔ لوگ تو لوگوں کے بنائے ہوئے نظام پہ ہی غور و فکر کر کے زندگیاں گزار گئے، ہم مسلمان کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام حیات کو مانتے ہیں۔ تو سورۃ مومنون ترتیب کے اعتبار سے 23 یعنی 23ویں نمبر کی سورت ہے، اور اس میں 118 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ مومنین کی صفات ہیں ابتدائی 9 آیات میں۔ آپ کے میرے لیے ایک چیک لسٹ بھی ہے۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے۔ یقیناً جو ملامت زدہ لوگوں میں سے نہیں، سو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، یہی وارث ہیں کس کے؟ ماں باپ یعنی اماں اور حوا اور بابا آدم کی چھوڑی ہوئی جگہ کے۔ اور وہ کون سی خوبصورت؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جگہ ہے فردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا پتہ چلا؟ ان ابتدائی 11 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ پیدا کیا، اور ساتھ ہی اگلی آیت کو بھی پڑھ لیں تو اور بھی آسان ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے بنے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جینے کے لیے وہ باتیں سکھا دیں کہ اگر وہ اس پہ عمل کر جائے تو پھر جنت میں اس کا وجود حسین و جمیل چیز سے بنے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب اور مومن لوگ کون ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان آیات پہ غور کریں تو آپ کو چند چیزیں بہت ہی واضح ہو کے دکھیں گی۔ پہلی لفظ دیکھیے قد افلح، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ کہا تو یہ جاتا ہے نا سوچنے میں کہ فلاح پائیں گے ایمان والے جب یہ سارے کام کریں گے جو آگے ہیں، یہ نہیں کہا پا گئے۔ اور عربی زبان کا یہ اصول یاد رکھیے، مستقبل میں پیش آنے والی بات کو اگر ماضی کے صیغے سے پیش کیا جائے تو اس میں شدت اور شیورٹی آتی ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ 2 لوگ سودا کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے 10 کا دے دو، وہ کہتا ہے 5 کا، اچھا چلو 6 کا، اوکے ٹھیک ہے 7 کا، ڈن ڈن ڈن۔ اب یہ ڈن لفظ سب جانتے ہیں انگلش میں کیا لفظ ہے، ڈو سے ڈن۔ تو بالکل اسی طرح یعنی پوری بات ہے، حقیقی بات ہے، یقینی بات ہے کہ یہ لوگ فلاح پائیں گے۔ قرآن پاک میں 3 جگہ پر ایمان والوں کی یا مسلمانوں کی خوبیوں کے پیکیجز ہیں۔ ایک ہے سورۃ معارج میں، دوسرا رکوع ہے۔ یہ بیر منیمم پہ رہنے والے مسلمان ہیں، بالکل ابتدائی درجے میں۔ جب کسی کو آپ دین کی دعوت دیں، نئے لوگ، بگڑے ہوئے لوگ، بیچارے معصوم لوگ، تو آپ ان کو سورۃ معارج کی وہ آیتیں بڑھائیں کہ بس یہ کر لو، تو پھر انسان مسلم کے درجے پہ آتا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا گروہ ہے جو یہاں موجود ہے، المومنون۔ تو یاد رکھیں یہ مڈل کلاس ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ یعنی جب یہ خوبیاں آ جائیں تو انسان مومن بنتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم آگے ہی دیکھیں گے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن، یہ بیسٹ لیولرز ہیں، رحمان کے پسندیدہ بندے، جن کو فیورٹیز آف رحمان کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ اور میں یہاں ڈیوائن گائیڈنس کا ایک خوبصورت پیکج پڑھ رہے ہیں کہ جس میں فلاح کا تصور ہے۔ دوسری بات دیکھیے کہ فلاح کا لفظ محنت، مشقت، چیر پھاڑ اور خیر کے لیے اور بقا کے لیے ہوتا ہے۔ کامیابی کے لیے عربی میں بہت سے لفظ ہیں، مثلا دیکھیے فاز، فائزہ، فوزیہ، فقد فاز فوزا نظیمہ، پیچھے بھی پڑھ چکے، تو وہ کامیابی بھی ہوتی ہے۔ لیکن فلاح کی لفظ کے لیے سب سے بڑی خوبصورتی یاد رکھیے، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی، لیکن اس میں محنت ہے۔ اب اگر آپ اور میں آج کچھ چیزیں پڑھنے والے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو مجھے ان کی فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب آپ جب کسی بھی کام کو کرتے ہیں بغیر محنت کے ہوتا ہے کچھ؟
ایک فلم نہیں پکچرائز ہوتی، کئی دفعہ پہاڑیوں سے گر جاتے ہیں ایکٹرز، کتنی مشکلات ہوتی ہیں، تو دنیا میں آتے رہتے ہوئے جنت کو پانے کے لیے محنت نہ کریں گے کیا؟